سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان، قربانی، زہد و تقویٰ کی تفصیلی داستان۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کے روشن ابواب میں سے ایک ہے۔ ان کی کہانی ایمان کی مضبوطی، قربانی، زہد اور انصافی بے مثال پیش کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور دنیاوی مال و دولت کو پس پش ڈال کر آخرتی کامیابی کو اپنا مقصد بنایا۔ اسلام قبول کرنے کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت سعید بن عامر اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ کے اندرونی معاملات اور قریش کی مجلسوں میں ان کا خاص مقام تھا، لیکن اسلام کی روشنی ان کے دل میں ایک ایسے واقعے کے ذریعے داخل ہوئی جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے کفار نے بدر کی جنگ کے بعد گرفتار کر لیا تھا اور انتقام کے طور پر انہیں شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حضرت خبیب کی شخصیت اور ان کا ایمان مکہ کے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جو اسلامی تاریخ نماز شہادت کے طور پر مشہور ہوئی۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور بھی طویل کرتا۔ یہ الفاظ حضرت سعید کے دل میں اتر گئے۔ پھر جب حضرت خبیب کو تختہ دار پر کھڑا کر کے شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو معاف نہ کرنا اور انہیں عبرت کا نشان بنانا۔ حضرت سعید بن عامر یہ سب دیکھ رہے تھے اور اس لمحے ان کے دل میں ایک سوال جاگا، ایسا کون سا دین ہے جو ایک انسان کو موت کے وقت بھی اتنا مضبوط بنا دیتا ہے؟ ان کے دل میں اسلام کی سچائی کے لیے ایک چنگاری روشن ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت سعید نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا۔ مدینہ ہجرت اور دین کے لیے خدمات۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعید بن عامر مکہ میں رہنا مشکل سمجھا کیونکہ قریش کے ظلم و ستم کا سلسلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دین کی خدمت میں بھرپور حصہ لیا اور ہر مشکل گھڑی میں اسلام کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام اہم غزوات میں شرکت کی جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق شامل ہیں۔ آپ کی بہادری اور جرأت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ دشمن کے خلاف صف اول میں کھڑے ہوتے اور کسی قسم کے خوف کو اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ حضرت عمر فاروق کا آپ کو گورنر مقرر کرنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں ایسے گورنر مقرر کیے جو عدل و انصاف اور دیانتداری کی مثال ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حمص جو اس شام کا ایک اہم شہر تھا، حضرت سعید بن عامر کی قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، لیکن حضرت سعید کی گورنری منفرد تھی۔ آپ کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا اور آپ نے کبھی گورنری کے منصب کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ گورنری کے دوران زہد اور تقویٰ۔ حمص کے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ حضرت سعید بن عامر چند معاملات میں عام گورنروں سے مختلف ہیں۔ جب حضرت عمر نے ان شکایت کی تحقیق کی تو حضرت سعید بن عامر نے ان کی وضاحت کے ساتھ جواب دیا، شکایت: گورنر دن کے وقت لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ جواب: دن کے وقت میں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں تاکہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکوں۔ شکایت: گورنر رات کو عوام کے مسائل حل نہیں کرتے۔ جواب: رات کو میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی آخرت سنوارنے میں مصروف رہتا ہوں۔ شکایت: گورنر کبھی کبھار
اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں انسان ہوں اور جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی دیکھتا ہوں تو میرے جذبات مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن یہ غصہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے گورنر دیے جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اور آخرت کو اپنی ترجیح بناتے ہیں۔ سادگی اور سخاوت۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادہ تھی۔ گورنر ہونے کے باوجود آپ کے پاس نہ تو کوئی بڑی جاگیر تھی اور نہ ہی زیادہ مال و دولت۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی تاکہ آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، لیکن آپ نے وہ رقم فوراً صدقہ کر دی۔ وفات اور نصیحت۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزارے۔ آپ نے ہمیشہ یہ نصیحت کی، دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کی رضا کو ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد بناؤ اور مظلوموں کے حق کے لیے کھڑے رہو۔ نتیجہ، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے دنیاوی عہدے اور مال و دولت کے بجائے اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آپ کی قربانی، زہد اور انصاف آج بھی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔